11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر، ہماری لاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضر ہیں انوار علم ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان زید انصاری۔ پاکستان اور دیگر ممالک جہاں جہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھی جائے گی، تمامی دیکھنے والے ناظرین کو اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمامی حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے موجود ہیں حافظ وقاری جناب صادق رضا عطاری صاحب۔ میں ان سے منتمز ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ جناب صادق رضا عطاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے حافظ وقاری جناب صادق رضا عطاری صاحب، جو کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب ہمارے علاقے کے مشہور و معروف ثناءخواں جناب زبیر قادری صاحب سے کہ وہ نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب زبیر رضا قادری صاحب۔ ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے حد مشکور ہوں جناب زید انصاری صاحب کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے۔ میں مل کر سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کروں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں مل کر بہت ہی مشہور و معروف کلام جناب سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی تضمین بھی نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب نے کی، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، انشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا
کے نبی ہے، یہ میرا ہے بے قریب، منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، تو یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، کام پہ کی میری حمایت کتنی، تو کیا بتاؤں تیری رحمت میرے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تجھ سے ہر چند ہو ہے قدر و فضائل میں رفیع، کرن سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ ہی وفی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا ہے اور لا بیٹا تیرا، جو میرا باس ہے اور لا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بتگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب زبیر قادری صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز سے نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں منتمز ہوں اپنے جامع مسجد سبحانی کے امام صاحب سے، حضرت علامہ و مولانا حافظ وقاری جنید بندی صاحب سے، کہ وہ میرے پاس کچھ سوال لیں، اور ہمارے دوستوں نے بھی کچھ سوال پوچھے تھے، ان کا جواب کے لیے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ تھا کہ حضور غوث پاک کے ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیں کہ ان کے ابتدائی حالات کیسے گزرے، حضور غوث پاک نے اپنا بچپن کیسا گزارا، تو اس حوالے سے ان سوالوں پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے میزبان جناب محترم زید انصاری صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کوششیں کی، کاوشیں کی، کافی دنوں سے آپ ایفرٹ کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، اور آج ان کوششوں کا صلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ آج ہم اپنی الحمدللہ پہلی ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ پہلی ٹرانسمیشن جو ہماری چلے گی انشاءاللہ، لوگ دیکھیں گے، وہ 11ویں شب کو چلے گی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید آسانیاں ہوں۔ ابھی ہمارے پروگرام ریکارڈڈ چلیں گے انشاءاللہ، آگے جا کے لائیو پروگرام بھی ہوں گے۔ تو آج میں جو پروگرام کر رہا ہوں، پاکستان میں آج تاریخ تھی 8، تو آج 9ویں شب ہے، اور کئی عرب ممالک میں وہاں آج 10ویں شب ہوگی، لیکن آپ یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے 11ویں شب کو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ ویسے تو آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جتنا کہا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی، لیکن چونکہ ہمارے ناظرین میں بچے بھی ہیں، نئی نوجوان نسل بھی ہے، کئی وہ ہیں کہ جنہوں نے آج تک غوث پاک کے بارے میں کچھ سیرت کے حوالے سے نہیں سنا، صرف اتنا سنا کہ بڑے پیر صاحب، 11ویں والے پیر صاحب۔ غوث پاک تھے کیا؟ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ آپ کا نام کیا تھا؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کئی بھائی سمجھتے ہیں کہ غوث پاک آپ کا نام تھا، یاد رکھیے غوث پاک آپ کا نام نہیں تھا۔ غوث پاک کا معنی کیا ہوتا ہے یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ پہلے میں حضرت کی ابتدائی سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر، عبد القادر آپ کا نام ہے۔ کنیت کہتے ہیں حضرت، آپ نے دیکھا ہوگا نا نام کے شروع میں کنیت لگائی جاتی ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر کی ابو بکر کنیت ہے، حضرت عمر کی ابو حفص ہے، تو اسی طرح حضور غوث پاک کی کنیت تھی ابو محمد۔ اور آپ کے القابات کی بات کریں تو بہت القابات ہیں، غوث اعظم آپ کو کہا جاتا ہے، غوث پاک آپ کو کہا جاتا ہے، محی الدین آپ کو کہا جاتا ہے، غوث الثقلین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، کئی القابات آپ کے ہیں۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید موسیٰ، نام جسٹ میں ابھی بتا رہا ہوں، سید موسیٰ نام ہے، ویسے تو پورا نام لیے جاتے سید موسیٰ، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور غوث پاک کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، ام الخیر فاطمہ۔ ناظرین، میرے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کیا خوب علماء فرماتے ہیں کہ غوث پاک وہ ہیں کہ جو خود بھی اللہ کے ولی تھے، جن کے والد بھی اللہ کے ولی، جن کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ، جن کے نانا بھی اللہ کے ولی، یہاں تک کہ غوث پاک کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کی اولاد کو بھی مرتبہ ولایت عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت کی شب آئی تو آپ کے والد سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو میں خواب دیکھتا ہوں۔ حضرت وہ خواب کتنا پیارا تھا، توجہ سے سننے والا ہے، ناظرین آپ بھی سنیے گا کہ غوث پاک کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ہمیں اس لیے تو ناز ہے نا اپنے قادری ہونے پر، اپنی نسبت پر۔ غوث پاک کے والد صاحب فرماتے ہیں سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس شب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا میں خواب دیکھتا ہوں کہ جناب رحمت للعالمین میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غوث پاک کے والد کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف تنہا بلکہ دیگر انبیاء کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح غوث پاک کے والد کی کنیت ہے، حضور فرماتے ہیں اے ابو صالح، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی بھی ہے اور جو میرا محبوب بھی ہے، ولی بھی ہے اور میرا محبوب بھی ہے۔ اور اگلا جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ ابو صالح تیرے بیٹے عبد القادر کا ولیوں میں وہ رتبہ ہوگا جو نبیوں میں اللہ نے مجھے رتبہ عطا فرمایا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں تو حضور غوث اعظم امام الاولیاء ہے۔ اچھا ایک اور مزیدار بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، جس طرح اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل بنایا، حضور ساری کائنات سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، تو اسی طرح حضور کی امت بھی ساری امتوں سے افضل، اور اسی طرح بھی حضور کی امت کے اولیاء
دیگر امتوں کی اولیاء سے افضل اور حضور غوث پاک تو امام الاولیاء ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے غوث پاک کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور مولانا جمیل الرحمن غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کیا خوب فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کہ میرے مرشد جہاں اونچوں اونچوں کے سر جاتے ہیں اللہ نے آپ کے قدم کو بھی وہاں سے اونچا مرتبہ دیا ہے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرت آپ نے بچپن کے حوالے سے پوچھا، اچھا ولادت کی میں آپ کو ولادت کا سن بتاتا جاؤں۔ 470 ہجری تاریخ کے مطابق غوث پاک کی ولادت ہے، 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت بچپن کے حوالے سے آپ نے پوچھا، کئی بچے بھی ہمیں سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ غوث پاک کا بچپن کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا نا، جب میں مدرسے جایا کرتا تھا، کوئی 10 سال کے آس پاس میری عمر تھی، جب میں مدرسے جاتا تھا، ہم سوچیں جب آپ بچپن میں اسکول جاتے تھے، مدرسے جاتے تھے، آپ کو چھوڑنے آپ کے والد صاحب جاتے ہوں گے، کسی کو چھوڑنے اس کی والدہ جاتی ہیں، کسی کو چھوڑنے اس کا بھائی جاتا ہے، لیکن سنیے غوث پاک کی شان۔ غوث پاک فرماتے جب میں چھوٹا تھا نا، مدرسے کے لیے نکلتا تھا تو فرشتے مجھے مدرسے چھوڑنے کے لیے جایا کرتے، اور جب میں مدرسے پہنچتا تھا تو فرشتے دیگر طلبہ سے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ آپ فرماتے ہیں ہوا ایک دفعہ یوں کہ بچپن میں نے دیکھا ایک بیل جا رہا ہے۔ آپ جانتے چھوٹا بچہ کسی بھی جانور کو دیکھ لے، ہاتھی کو دیکھے، بیل کو دیکھے، اونٹ کو دیکھے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، پیچھے دوڑوں، جانور اچھا لگتا ہے بچوں کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بیل کو دیکھا، وہ جا رہا تھا، میں بھی اس بیل کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، تو اچانک سے وہ بیل مڑا، جانور ہے، بے زبان ہے، وہ بیل مڑا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ مطلب کیا ہے، تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے تجھے عظیم کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تو بے مثل و بے مثال تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ غوث پاک وہ ہیں جو پیدائشی ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی نا، 1 رمضان غوث پاک کی ولادت ہے، تو ایک مرتبہ ہوا اس طرح کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی بچپن کی بات ہے، آپ کی دودھ پینے کی عمر تھی، کہ لوگوں میں یہ اختلاف ہو گیا کہ بھائی آج 29 شعبان ہے یا 1 رمضان ہے۔ اب تو جناب رویت ہلال کمیٹی ہے، موبائل ہے، میڈیا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پہلے تو اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ اب لوگ پریشان کہ بھائی آج 29 شعبان ہے یا 30 شعبان ہے، 1 رمضان ہے، اس حوالے سے لوگوں کو تشویش تھی۔ تو اب سب پریشان کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے یہاں جا کے پتہ کر لو، اگر اس بچے نے آج صبح سے دودھ پیا ہے تو سمجھ لو آج 30 شعبان ہے، رمضان کا آغاز نہیں ہوا، اور اگر اس نے آج دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو 1 رمضان ہے۔ وجہ کیا تھی کہ غوث پاک جو ہی پیدا ہوئے آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب آپ کے گھر آ کے پوچھا گیا آپ کے بڑوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ آج ہمارے بچے نے صبح سے دودھ نہ پیا، تو اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں سن لو، آج 30 شعبان نہیں بلکہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو حضور غوث پاک کا بچپن تو واقعتاً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت وہ جو سچ بولنے کا واقعہ ہے وہ بھی آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ میں نے کیوں اس لیے اس کو پورا نہیں سنا گا کہ ناظرین کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ جب چوروں کے سردار نے غوث پاک سے پوچھا کہ بیٹا جب بھی ڈاکو کسی کو لوٹتے ہیں تو بندہ سچ تھوڑی بتاتا ہے، یعنی اگر کوئی ڈکیت کسی کو پکڑ لے، پوچھے تمہارے پاس کیا ہے، کون سچ بولتا ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن غوث پاک نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کس بات نے مجبور کیا سچ بولنے پر؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا ہر موقع پہ سچ بولنا، تو لہٰذا میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں حضور غوث پاک کا یہ عمل کتنا کلکنگ ثابت ہوا۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اور رونے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے اس کی، وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور میں بد نصیب، میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا ہے، میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ مالک گناہ نہیں کروں گا، مالک تیری اطاعت میں زندگی گزاروں گا، مالک میں نے تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کیا۔ یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں فراموش کر رہا، میں اتنا بڑا ہوں، سمجھدار ہوں، اور میں مالک تجھ سے کیا ہوا وعدہ فراموش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کا یہ عمل تھا
کہ اللہ نے اس ڈاکو کو توبہ کی توفیق بھی دی اور وہ ڈاکو بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ بن گیا۔ تو حضرت غوث پاک کا بچپن تو واقعتاً ایسا ہے۔ علامہ صاحب میں آپ سے اسی میں ایک سوال کروں گا کہ یہ جو آج کل عوام میں مشہور ہے کہ 11ویں تاریخ کو مرغا ذبح کرنے کا جو رواج ہے یہ کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے محلے میں بھی ایسا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے مرغے لاتے ہیں اور مرغے ذبح کرتے ہیں، تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین اس کو توجہ سے سنیں۔ پہلی بات یہ 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، جو بھی ہو، یہ تمام کام جو کیے جاتے ہیں ان کی اصل ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی بارگاہ میں، مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا میری غیر موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، کہا میں صدقہ کروں تو انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں انہیں فائدہ پہنچے گا۔ تو کئی حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں، تو ایصال ثواب تو الحمدللہ اس کو مانا جاتا ہے، اس کو سب مانتے ہی ہیں۔ اب 11ویں شریف ہو، 6ٹی شریف ہو، کوئی سی بھی فاتحہ ہو، یا محرم میں 10ویں ہم محرم کی فاتحہ، یہ تمام کہلاتے ہیں ایصال ثواب۔ یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کو کسی بھی چیز کے ساتھ مقید نہیں کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کسی بھی اچھی چیز پر کیا جا سکتا ہے۔ آپ بریانی پکائیں، آپ تھوڑا سا حلوہ بنا لیں، آپ کوئی سادہ سا سالن بنا لیں، یا سوکھی روٹیاں بھی موجود ہیں نا، ایصال ثواب تو اس پر ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کی سیرت کا جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میرا جو ناقص مطالعہ ہے، بڑے علماء بھی اس کو دیکھیں گے، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں کہیں بھی مرغا ذبح کیا جائے یا مرغا ذبح کرنا کوئی فضیلت رکھتا ہے، ایسی کوئی بات میرے مطالعے میں کبھی نہیں گزری۔ لیکن اگر کوئی مرغا ذبح کرتا ہے تو شرعاً جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مرغا حلال چیز ہے، آپ غوث پاک کی نیاز کے لیے مرغا کریں وہ بھی حلال ہے۔ اگر مرغا نہ ملے مرغی بھی آپ کر سکتے ہیں، بکری بھی کر سکتے ہیں، بکرا بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی حلال چیز آپ ذبح کر سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ مٹھائی پہ فاتحہ دے سکتے ہیں، سادی روٹی پہ فاتحہ دے سکتے ہیں۔ اسپیشلی مرغی کا اہتمام کرنا، شریعت نے اس حوالے سے ہمیں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کی، یا نہ کوئی حکم دیا ہے، نہ کوئی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 11ویں کی فاتحہ کے لیے مرغا ذبح کرنا ضروری ہے تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ کہ پہلی بات ہے ایصال ثواب خود ایک مستحب کام ہے، کوئی 11ویں نہ منائے کوئی گلا نہیں۔ ہم یہی تو سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ جناب 11ویں منانے کو مستحب جانتے ہیں، ہاں 11ویں منانے کو غلط کہنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ دین و اسلام اور قرآن و حدیث سے متصادم ہے، قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے۔ تو 11ویں شریف منانا مستحب ہے، اس میں آپ چاہے مرغا ہو، مرغی ہو، کسی اور جانور کا گوشت ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی میرا بھائی سمجھتا ہے کہ نہیں 11ویں کی فاتحہ تبھی قبول ہوگی جب میں مرغا ذبح کروں، تو یاد رکھیں دین میں ایسا کوئی تصور نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ منع نہیں ہے، آپ کبھی مرغا کریں، کبھی کچھ اور کر لیں۔ یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے نا جناب اسپیشل مرغا لائیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، تو اس کو لازم سمجھ۔ اور اذان دینے والا مرغا چاہیے، اور بولیں گے اذان دینے والا مرغا ہوگا تو زیادہ قبول ہوگا۔ نہیں ہے کہ اذان دینے والا مرغا ہو تو زیادہ قبول ہوگا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس ٹرینڈ کے حوالے سے علماء بھی غور فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ جب اصل ایصال ثواب ہے اور غوث پاک کی سیرت میں کہیں بھی مرغا ذبح کرنے کی کوئی اس طرح فضیلت میرے علم میں نہیں آئی، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہم مطلق فاتحہ کو رہنے دیں، کچھ بھی بنا لیں، آپ چاہے سوکھی روٹی پہ کر لیں، جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے اس کے مطابق فاتحہ کا اہتمام کر لیں۔ اچھا علامہ صاحب، اگر ان سے پوچھو کہ آپ مرغا کیوں ذبح کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جو عورت ہے وہ اپنے بچے کو، ایک حدیث بتاتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو حضور غوث پاک کے مدرسے میں چھوڑ کے گئی تھی، تو وہ جب بہت سالوں بعد جب اس بچے کو دیکھنے آئی کہ میرا بچہ کہاں تک پہنچا، اس کی تعلیم کہاں تک پہنچی، تو ہوا یہ کہ جب وہ آئی تو وہ جو بچہ ہے جو ہے وہ دال روٹی کھا رہا تھا، اور حضور غوث پاک بیٹھ کے جو وہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے۔ تو وہ دیکھ کے بہت ہی غصہ ہو گئی کہ آپ جو ہے میرے بچے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ جو خود ہیں وہ مرغے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اس پہ حضور غوث پاک نے اس کو جواب دیا، اور ساری مرغے کی جو ہڈیاں ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع کی، اس ہڈی کو جمع کرنے کے بعد اس پہ ایک پھونک ماری تو وہ مرغا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، یعنی کہ دوبارہ وہ مرغا بن گیا۔ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ جس دن تیرا بچہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو میں بھی اسے آرام سے گوشت کھلاؤں گا۔ تو یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ وضاحت فرمائیں۔ جی یہ واقعہ آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ خاتون نے اپنے بچے کو آپ کے مدرسے میں داخل کروایا، تو کچھ عرصے بعد جب وہ آئی تو دیکھا کہ بچہ بھی کھانا کھا رہا ہے، غوث پاک بھی کھانا کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں۔ بچہ سادہ کھانا کھا رہا ہے، سوکھی روٹی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چکن موجود ہے، مرغی موجود ہے۔
تو اس خاتون کو غصہ آیا, وہ کہنے لگی حضرت یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود آپ مرغی کھائیں, چکن کھائیں, بچے کو آپ نے یہ سوکھا کھانا کھلایا ہے. تو کہتے جب آپ نے کھانا تناول فرما لیا نا تو مرغی کی ہڈیوں کو جمع کیا, ایک ساتھ جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے مرغی اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. غوث پاک کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے اس مرغی کو پھر زندگی عطا فرما دی, وہ دوبارہ اس کا وجود ہو گیا, دوبارہ وہ پھڑپھڑانے لگی. تو آپ فرمانے لگے کہ جب تیرا بچہ بھی اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا تو اسے بھی وہ اعلیٰ غذائیں, وہ اعلیٰ کھانے کھلائے جائیں گے جو میں کھایا کرتا تھا. حضرت یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے مرغی کھانے والے واقعے کو تو یاد رکھا, لیکن ناظرین ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ غوث پاک کی زندگی میں ایسے حالات بھی آئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پتے کھا کے گزارا کرتا تھا, کھانے کا نہیں ہوتا تھا, پتے کھا کر میں اپنی بھوک مٹایا کرتا تھا. میرے دوستوں ہم نے غوث پاک کا چکن کھانا تو یاد رکھا, مرغیاں کھانا تو ہمیں یاد رہ گیا, مرغا ذبح کر کے یاد رہ گیا. غوث پاک نے جو پتے کھا کے زندگی کے سال گزارے وہ ہمیں یاد نہیں گئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایسے حالات تھے, کبھی پانی پہ گزارا ہو گئے, کبھی پتے کھا گئے, یہاں تک کہ کچھ دن تو ایسے آتے تھے کچھ بھی کھانے کا نہیں ہوتا تھا. تو ہم اللہ کے ولیوں کی سیرت کے دونوں پہلوؤں کو لیں, صرف ایک پہلو کو نہ لیں, صرف کھانے پینے والے پہلو کو نہ لیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا, کوئی میری بات کا غلط معنی نہ لے کہ حضرت سے لنگر کے خلاف, بالکل آپ لنگر کریں, غربا کو کھلائیں, لنگر امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے تصورات رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. اگر کوئی مرغا ذبح کرتا پھر کہہ دوں بالکل جائز ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ مرغے ہی پر فاتحہ ہوگی یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بہت ہی پیاری بات کہی اور بہت ہی اچھے سے ہماری وضاحت فرمائی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے حضور غوث پاک کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. تو وقت بہت ہی مختصر تھا, اس لیے میں آپ سے اگلے سوال نہیں کر سکوں گا. تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو سوال ہیں آپ کمنٹس میں بتا دیں, تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ٹرانسمیشن میں وہ تمام سوالات امام صاحب سے پوچھیں گے تو امام صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, اور یہ ہماری پہلی ٹرانسمیشن تھی, اور ماشاءاللہ یہ سارا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اتنی محنت کی اور ہمارے لیے ہمارے اسٹوڈیو کو بنایا. تو آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں اور میں بھی ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اب ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں, جب تک اپنے میزبان زید انصاری کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر, تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر, تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر, میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر, ہماری لاج